پہلے شیر افضل مروت گرفتار ہوئے، پھر شعیب شاہین گرفتار، اب اگلا نمبر جو ہے وہ کس کا ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب بڑا سرپرائز جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ الیکشن شاید 8 فروری کو نہ ہو، کیونکہ ان کی ابھی تک کوئی تیاری نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب پی ٹی آئی پر الزامات لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، اگر آج الیکشن کرواتے ہیں پھر بھی تیار ہے، اگر 8 فروری کو الیکشن کرواتے ہیں پھر بھی تیار ہے، اگر 10 سال بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی پھر بھی تیار ہے۔ یہ عوام کو ایک بڑی خوشخبری ملے گی کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے سر پکڑ کر جو ہے وہ بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ جنید اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل پوائنٹ۔ ناظرین، سب سے پہلے عام خبر بتائیں کہ اگر 12 بجے سے پہلے الیکشن کا شیڈول اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو پھر الیکشن 8 فروری کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان نے کیا اہم جو ہے وہ پیغام عوام کو جو ہے وہ دیا ہے وکلاء کے ذریعے، اور شعیب شاہین کے بعد اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ پہلے شیر افضل مروت گرفتار ہوئے، پھر شعیب شاہین گرفتار، اب اگلا نمبر جو ہے وہ کس کا ہے؟ اور لطیف کھوسہ صاحب بڑا سرپرائز جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ 3 MP کے تحت ابھی تک پورے پنجاب کے اندر سے کتنے لوگ گرفتار ہوئے یہ بھی آپ کو بتائیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں آج الیکشن جو ہے وہ شیڈول اناؤنس کرنا تھا، اور الیکشن شیڈول اگر آج رات 12 بجے تک اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن 8 فروری کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ الیکشن شاید 8 فروری کو نہ ہو، کیونکہ ان کی ابھی تک کوئی تیاری نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب پی ٹی آئی پر الزامات لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر آج الیکشن کرواتے ہیں پھر بھی تیار ہے، اگر 8 فروری کو الیکشن کرواتے ہیں پھر بھی تیار ہے، اگر 10 سال بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی پھر بھی تیار ہے۔ پی ٹی آئی کے ووٹر سے جب ملا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہم ہر صورت میں تیار ہیں، جب بھی الیکشن ہوگا ہم اپنی ووٹ کا جو ہے ان سے حق اپنا لے کر رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہر صورت میں کروانا ہے۔ اگر الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوگی؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا وہ سپریم کورٹ اپنا حکم منوانا جانتی ہے، اور آج اس پر جو ہے وہ سماعت بھی ہو رہی ہے۔ جلد حتمی فیصلہ بھی جو ہے وہ ہو جائے گا، اور یہ عوام کو ایک بڑی خوشخبری ملے گی کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے سر پکڑ کر جو ہے وہ بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو بڑے بڑے سیاستدان جو ہے وہ پریشان ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا ہے کہ پرامن رہیں، کوئی آپ دنگے فساد نہ کریں، پرامن رہیں اور اپنے الیکشن کی تیاری کریں۔ اپنے ووٹ کا حق آپ نے 8 فروری کو اپنے ووٹ سے جو ہے وہ لینا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ ان کو اپنا ووٹ جو ہے وہ نہ دیجیے گا، آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کیجیے گا، آپ پرامن رہیں اور الیکشن کی مکمل طور پر جو ہے وہ تیاری کریں۔ پہلے شیر افضل مروت صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ کیوں گرفتار کیا گیا؟ کیونکہ وہ کنونشن کرتے تھے، ایک بڑے سیاستدان کے طور پر جو ہے وہ سامنے آنے والے تھے، کیونکہ ابھی تک تو وہ ایک وکلا کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے، ابھی تک وہ ایک ورکر کے طور پر کام کر رہے تھے، لیکن ان کا ایک سیاست میں بھی رخ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ سیاست کی طرف بھی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر آج کیا ہوا کہ شعیب شاہین جو ہے وہ کوئٹہ سے گرفتار انہیں کر لیا جاتا ہے۔ وہ ورکر کنونشن کرنے جا رہے تھے، کیونکہ شیر افضل مروت تو گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب کسی نہ کسی نے تو مہم جو ہے وہ چلانی ہے، کسی نہ کسی نے تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ساکھ برقرار رکھنی، ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب نئے نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ گرفتاری ان کی بھی متوقع ہو سکتی ہے۔ آج لطیف کھوسہ صاحب نے بڑا ہی ایک دلچسپ جو ہے وہ بیان کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کو جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تحریک انصاف کو لطیف کھوسہ صاحب جوائن کر لیتے ہیں تو پھر ان کی بھی گرفتاری جو ہے وہ عنقریب متوقع ہے۔ 4 وکلاء جو ہیں وہ بڑے انہوں نے گرفتار کرنے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب ابھی پیچھے جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب بھی ان کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل ہیں، ان کو بھی عنقریب گرفتار جو ہے ہو سکتا ہے کہ کر لیا جائے، کیونکہ وکلاء تحریک جو نہ چل سکے اس کو جو ہے وہ ختم کرنی ہے، اور وکلاء کو ختم کرنا ہے اس وجہ سے کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وکلاء کو میں وہ ٹکٹ دوں گا اور وہ جو ہے وہ میری ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ وکلاء کی جو اتنی بڑی تعداد ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن میں آنے سے روکا جاتا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ڈیل کر لیتے ہیں،
اگر آپ پنجاب میں نہ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ تو شیر افضل منور صاحب نے کہا کہ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو پھر میں شاید پنجاب جو ہے وہ نہ آؤں اور ورکر کنونشن اور جلسے جلوس نہ کروں۔ اگر آج رات 12 بجے کے بعد الیکشن شیڈول اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کس طرح جو ہے وہ جلسے جلوسوں کو روکیں گے، آپ کس طرح لوگوں کو کمپین کرنے سے روکیں گے، یہ ایک بڑا جو ہے وہ المیہ ہے۔ اور اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے سب کی سب تو گرفتار ہے۔ پھر یہ الیکشن کیوں نہیں کروانے جا رہے ہیں؟ پھر یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے الیکشن جیت جائے گی اور پی ٹی آئی ہر صورت میں الیکشن سے کامیابی حاصل کرے گی، اور یہ اس چیز سے بھی خوفزدہ ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی 2 اکثریت سے جیتتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب شیر افضل منور صاحب جو ہے وہ ضد بن چکے ہیں پنجاب، پہلے کے پی کے کی ضد تھی، اب پنجاب کی ضد بن چکے ہیں۔ آج لاہور بار ایسوسی ایشن نے بھی یہ چیز جو ہے وہ واضح طور پر کہہ دی ہے کہ اگر شیر افضل منور کو رہا نہ کیا گیا تو لاہور بار ایسوسی ایشن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کسی بھی عدالت میں پنجاب پولیس کو جو ہے وہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، وکلاء نے بڑا سٹینڈ جو ہے وہ لیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو بڑا ہی اہم حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ ہماری یہ باتیں مانیں، اگر آپ ہماری یہ باتیں نہیں مانیں گے تو آپ کے اوپر شکنجہ جو ہے وہ تنگ ہو سکتا ہے۔ آئی پی پی اور کاف لیگ کو آپ نے ہر صورت میں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب آئی پی پی اور کاف لیگ کو ساتھ لے کر چلیں گے تو جو ان کی اپنی جماعت ہیں اس کو وہ کس طرح سے جو ہے وہ مینیج کریں گے، کس طرح سے وہ ٹکٹیں دیں گے، یہ ان کے لیے اس وقت پریشانی کا باعث بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نواز شریف صاحب شدید پریشان ہیں اور ان کے اوپر جب شیڈول اناؤنس ہو جائے گا تو اس کے بعد مزید جو ہے وہ پریشانیاں آنے والی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیڈول آج اناؤنس ہوتا ہے، کل اناؤنس ہوتا ہے، الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو ہم آپ کو اپنے کل کے ولاگ میں تفصیلاً بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ جنید اصغر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔